نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله مولانا العظيم۔ بزرگان محترم، ہم سب کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ اسلام اور دین یہ صرف چند رسم و رواج کا نام نہیں ہے، بلکہ چند حقیقتوں کو ماننے کا نام ہے۔ اسلام دراصل کچھ کام کرنے کے ہیں اور کچھ کام انکار کرنے کے ہیں، اس کے بعد جا کر اسلام کی تکمیل ہوتی ہے۔ اسلام ایسا نہیں ہے کہ بس کوئی شخص کسی مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گیا اور بس وہ اپنے آپ کا دعویٰ کرتا رہے کہ میں مسلمان ہوں، یہ کافی نہیں ہے۔ مسلمان کا دعویٰ کرنے کے ساتھ اسے کچھ کام کرنے ہیں اور کچھ کاموں کا انکار کرنا ہے، تب جا کر اس کا اسلام اور اس کا ایمان صحیح، محفوظ، مضبوط ہوتا ہے۔ آج کی مجلس میں کچھ ضروری باتیں اسی عنوان کی پیش کی جائے گی۔ جیسا کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اس ملک میں کئی تہذیبیں رہتی ہے، کئی ذہنیت کے لوگ رہتے ہیں، ان کے اپنے مذاہب ہیں، ان کے اپنے تہوار ہیں، ان کی ترتیبات ہے۔ تو ہم کس حد تک کس تہوار میں اور کن قوموں میں جا کر شریک ہو سکتے ہیں، مبارکبادی دے سکتے ہیں، ہم ان سے کیا چیزیں لے سکتے ہیں اور کیا چیزیں دے سکتے ہیں، ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی بات تو بھائیوں یہ اچھی طرح سمجھیے، اسلام کی بنیاد توحید پر ہے۔ توحید یعنی صرف ایک اللہ کو ماننا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کسی کو ذرہ برابر شریک نہیں ٹھہرانا، اللہ کو تنہا یقین کرنا کہ اللہ کی ذات اکیلی ہے، تنہا ہے، اللہ کا کوئی پارٹنر نہیں، اللہ کا کوئی بٹائی دار نہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں، اللہ کا کوئی حصے دار نہیں۔ اللہ تعالی ہر اعتبار سے تنہا اور اکیلا ہے، اس کی ذات اور صفات میں کوئی شریک نہیں۔ اسی کو ہم کلمے میں اس طرح پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور دوسرے محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ ہمارے اسلام کی بنیاد ہے۔ اب جب یہ بنیاد ذہن میں رہے تو ہم اس بنیاد کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرا سکتے کسی اعتبار سے۔ ہمارے سامنے اگر توحید ہے، بس توحید، اللہ کی وحدانیت ہے، اس کی ذات میں، صفات میں کسی کو کسی لائن سے ہم شریک نہیں ٹھہرا سکتے، اللہ کے برابر کسی کو نہیں گردان سکتے۔ دوسرے، ہمارے سامنے کامیابی کی راہ جس پر چل کر ہم اپنے منزل مقصود کو پہنچ سکتے ہیں، اور جو راہ اور جو طریقہ ہمیں اپنے منزل تک پہنچا سکتا ہے وہ صرف حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تعلیمات ہے، آپ نے بتائی ہوئی ہی ہدایات ہے۔ انہی کے ذریعے ہم منزل مقصود کو پہنچ سکتے ہیں، فلاح کو پہنچ سکتے ہیں، نجات کو پہنچ سکتے ہیں، اللہ کی مرضیات کو پہنچ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا میں کتنے ہی اچھے نقشے رہیں، اس میں کوئی کامیابی نہیں ہے۔ ہم اس کے ذریعے سے منزل مقصود کو ہرگز قطعاً کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا یقین ہے، اور انہی باتوں کی تصدیق ہمیں کرنی چاہیے۔
ایسا ہرگز نہیں ہے کہ کلمہ ایمان کا پڑھیں اور جو چاہے بکتے رہیں اور جو چاہے کرتے رہیں، تو اس سے اسلام اور ایمان باقی نہیں رہتا ہے۔ کوئی شخص اگر توحید کا کلمہ پڑھ لے اور توحید کے خلاف جو چاہے بکواس کرتے رہے، اس سے اس کا اسلام باقی نہیں رہتا ہے، ایمان باقی نہیں رہتا ہے۔ جو شخص اسلام اور توحید کا کلمہ پڑھ لے اور اس کے بعد کوئی مشرکانہ فعل کر لے اور اس طرح کے کام کر لے، تو اس کے بعد اس کا اسلام اور ایمان باقی نہیں رہتا ہے۔ ایمان اور اسلام کے بولنے کے بعد یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ ایمان اور اسلام کے بولنے کے بعد ہم جو چاہے بکیں اور جو چاہے کریں، یہ ساری چیزیں اسلام کے خلاف ہیں۔ اپنے مرضی سے اس قسم کی باتیں کرنے سے اسلام اور ایمان باقی نہیں رہتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کی توحید میں ذرہ بھی کسی نے شریک ٹھہرا لیا یا یہ ہے کہ مشرکانہ کوئی فعل کر لیا، تو ظاہر ہے کہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ ساتھ میں یہ بات بھی اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بھائیوں، جس ملک میں ہم رہتے ہیں یہ جمہوری ملک ہے، ہر ایک کو آزادی مذہب کی مکمل اجازت ہے کہ سب اپنے اپنے مذہب پر مکمل آزادی کے ساتھ عمل کر سکتے ہیں، عمل پیرا ہو سکتے ہیں۔ تو جتنے مذاہب ہیں سب اپنے اپنے مذہب کے اعتبار سے اپنی عبادتیں کرتے ہیں، اپنی اپنی پوجا پاٹ کرتے ہیں، اپنے اپنے تہوار مناتے ہیں۔ الحمدللہ ہم مسلمان بھی پوری آزادی کے ساتھ اپنے مذہب کی مکمل طور پر ہم محنت کرتے ہیں، اس کے بولتے ہیں اور آزادی کے ساتھ الحمدللہ ہم اپنی عبادتیں کرتے ہیں، ہمارے تہوار ہوتے ہیں۔ تو عبادت ایک ایسی چیز ہے کہ عبادت میں کوئی کسی کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتا ہے۔ کسی کی عبادت میں ہمیں دخل اندازی کرنے کی ضرورت نہیں، اور کوئی دخل اندازی کی دعوت دیں تو ہمیں داخل ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسا کہ ہمیں اس وقت خاص طور پر یہ بات سمجھنے کی اور سمجھانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے بہت سارے ہندو بھائی بھی جہاں بھی ہے، اگر آپ نے محبت سے انہیں سمجھا دیا کہ دیکھیے یہ بعض کام جو ہوتے ہیں یہ مشرکانہ ہیں، یہ اس کا تعلق عقیدے پر پڑتا ہے، مذہب پر پڑتا ہے، تو جیسے ہم آپ کو بالکل نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے مسجد میں آئیے، نماز پڑھیے، ہمارے جیسا روزہ رکھیے، آپ بھی ٹوپی پہنیے، بالکل نہیں۔ جب ہمیں آپ کو اس طرح بولنے کا کوئی حق نہیں ہے، آپ بھی ہمیں اس طرح نہیں بول سکتے ہیں کہ آپ ان کے جیسی پوجا کریں، ویسی عبادت کر لیں، ویسا شریک ٹھہرا دیں، بالکل نہیں۔ ہم ان کو محبت سے سمجھا دیں، ہمارے ہندو بھائی سمجھتے ہیں، لیکن ہمیں سمجھانے کی ضرورت ہے۔ کوئی اگر ہمیں آگے بڑھانا چاہے تو ایسے موقع پر صاف الفاظ میں کہنا چاہیے اس کا تعلق مذہبیات سے آتا ہے، ہم ایسا کام نہیں کر سکتے جس سے مذہب پر آنچ آتی ہو۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے، مثلا کسی علاقے میں کسی دکان کا افتتاح ہو رہا ہے، روڈ کا افتتاح ہو رہا ہے۔ اب روڈ کے افتتاح کے موقع پر وہاں پر جو ہے چند پتھر رکھے جائیں، اس پر قمقم ڈالا جائے، وہاں پر کئی ناریل رکھے جائیں، اور پھر اس کے بعد کسی کو مہذب شخص کو آ کر کہا جائے کہ بھائی دیکھیے اب آپ کے ہاتھ سے روڈ کا افتتاح کرنا ہے تو آپ اپنے ہاتھ سے یہاں پر ناریل پھوڑیے۔ اب اگر بات ایسی بنتی ہے کہ ایک شخص کو معلوم ہے کہ یہاں مذہبیات کی پوجا پاٹ کے ہمارے مخصوص ایک طبقے کی یہ عبادت کا طریقہ ہے، پھر بھی اگر کوئی جان بوجھ کر کہ ہاں یہ عبادت کا طریقہ ہے اور ان کے عبادت کے طور پر میں یہاں پر ناریل پھوڑتا ہوں، اگر ایسا کسی نے کر لیا تو ظاہر ہے کہ اس کا ایمان ٹوٹ جائے گا، ایمان خراب ہو جائے گا۔ ہاں اگر کسی اس بات کی معلومات نہیں ہے اور پھر بھی اس نے کیا، تب بھی وہ فاجر فاسق ضرور بن جاتا ہے۔ ان باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بھئی کوئی ایسا کہے کہ بھئی ایسا یہاں یہ عمل کیا جائے تو ہمیں کہہ دینا چاہیے اس کا تعلق مذہبیات سے ہے، ایسا معاملہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ہم اس طرح اپنے ہاتھ سے ایسا کوئی عمل نہیں کر سکتے ہیں۔ جیسے ہم نے یہاں پر 2 رکعت نفل نماز آپ کو پڑھنے کو نہیں کہا، ہم بھی یہاں پر ایسا پوجا پاٹ والا کوئی عمل نہیں کر سکتے ہیں۔ صاف صاف الفاظ میں، 2 ٹوک انداز میں ایسا ہمارا انداز رہنا چاہیے۔
اسی کے ساتھ ساتھ کہیں ایسا ہوتا ہے کہ بہت بڑے اسکول اور کالجز ہیں، انجینئر کالجز اور پھر اس طرح کے وکیلی اور پھر ڈاکٹری کے بہت سارے ایسے بڑے بڑے مواقع آتے ہیں، اور وہاں پر ایک سرسوتی دیوی ہوتی ہے اور اس کی وہ افتتاح جو کرتے ہیں وہ پوجا پاٹ کے ذریعے سے کرتے ہیں۔ اب اگر کسی ایمان والے کو جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا پڑھنے والا ہے، اسے کہا جائے کہ سرسوتی دیوی کا جو ہے آپ سب سے پہلے آپ کے ذریعے سے اس کا افتتاح کیا جائے گا، آپ ہاتھ میں لے کر جو ہے یہاں پر آرتی اتار دیں، یا یہ ہے کہ ان کے طریقے عبادت اور پوجا پاٹ کی طرح کوئی کام کر لے، آپ کو صاف طور پر کہنا چاہیے جہاں تک کالج کا معاملہ ہے، شرکت کا معاملہ ہے، ہم یہاں پر موجود ہیں، لیکن یہ عمل چونکہ خالص مذہبی ہے اور ہمارے عقیدے کے مطابق یہ عمل مشرکانہ ہوتا ہے، لہٰذا ہم اس میں شریک نہیں ہو سکتے ہیں۔ آپ اپنے لیول پر اس معاملے کو کرتے رہیے، ورنہ اگر ہم نے بھی آپ کے جیسا ہی کر لیا تو آپ کو ہندو اور مجھے مسلمان کہنے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہے گی، سبھی ایک صف میں کھڑے ہو جائیں گے۔ تو ہم تو اپنے مذہب کے اعتبار سے عمل کریں گے، آپ اپنے مذہب کے اعتبار سے عمل کر لیں۔ ہم باضابطہ عبادات میں کسی کے دخل اندازی نہیں کریں گے اور کسی کو ہمارے جیسی عبادت کرنے کی قطعاً ہم دعوت نہیں دیں گے، یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، ورنہ عام طور پر دن بدن اس قسم کے معاملات ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے ہندو بھائیوں کی بہت ساری ان کے جو ہے تہوار کے مواقع آتے ہیں۔ اب ان کے تہوار عام طور پر یہ پوجا پاٹ سے متعلق ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ان کی اپنی عبادت کے طور و طریقے اور پوری آزادی کے ساتھ ہمارے ہندو بھائی کر رہے ہیں، وہ ان کا اپنا عمل ہے۔ لیکن اگر وہ آپ کو کہے کہ آپ بھی ہمارے یہ پوجا پاٹ والے عمل میں شریک ہو جائیں، مثلا یہ ہے کہ گنیش مورتی کہیں ہو رہی ہے اور آپ کو کہا جائے کہ بھئی آپ آ کر اس کی مورتی اتار دیں، وہ تو خامخواہ کیوں کہیں گے؟ آپ اگر داخل نہ ہو جائے نہیں تو وہ بھی بیچارے کسی کو اس طرح مجبور نہیں کرتے ہیں، مگر ہمیں چاہیے کہ پوری وضاحت کر دیں، اگر وہ بلا بھی دیں یا آپ چلے جائیں تب بھی آپ واضح الفاظ میں کہیں یہ گنیش مورتی ہو یا اس قسم کے کوئی تہوار ہو، ہم اگر آرتی اتار دیں یا یہاں پر ہم نے بھی جو ہے ہاتھ جوڑ دیے، یا یہ ہے کہ ہم نے بھی یہاں پر جو ہے اس کی مورتی کے سامنے ناریل پھوڑ لیے، تو ظاہر ہے کہ یہ مذہبیات میں مداخلت ہو جاتی ہے، تو اس میں پھر ہندو میں اور مسلمان میں فرق باقی نہیں رہے گا۔ اس لیے بھائی صاحب آپ اپنے لیول پر یہ کام کیجئے اور ہم اس میں مداخلت نہیں کر سکتے۔ مجھے اپنے مذہب پر پورے عمومیت کے ساتھ رہنے کا آپ موقع دیں، آپ اپنے لیول پر کام کرتے رہیں۔ آپ چاہے کسی بھی عہدے پر ہو، گاؤں کے سرپنچ رہیں، یا یہ ہے کہ کسی محلے کے کونسلر رہیں، یا یہ ہے کہ آپ کسی کالج کے پرنسپل رہیں، صدر مدرس رہیں، جس عہدے پر بھی رہے، بھائیوں دن بدن ایسے حالات آتے رہتے ہیں اور بعض ناواقف لوگ اس قسم کا کام کرواتے ہیں اور بعض ناواقف لوگ اس قسم کی حرکتیں کر ڈالتے ہیں، کرنے کے بعد رونے سے پچھتانے سے کچھ ہاتھ نہیں آتا ہے۔ ہمیں اچھی طرح ہماری ساری ہدایات معلوم رہنا چاہیے کہ کس حد تک ہم شرکت کر سکتے ہیں۔ مذہب نے اس بات کو ضرور بتایا کہ ہمیں ہندو مسلم یکجہتی کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ ضرور رہنا چاہیے، لیکن یکجہتی کہتے کس کو ہے؟ یکجہتی یہ ہے کہ ہمارا ہندو بھائی بیمار ہے، آپ عیادت کے لیے جائیے، وہ بیچارہ پریشان ہے، آپ اس کا کچھ تعاون کر سکتے ہیں، تعاون کیجئے، دواخانہ لے جائیے، اس کے یہاں کوئی خوشی ہے، آپ اس کے یہاں مثلاً خوشی میں بھی کون سی خوشی ہے، مثلاً اس کے یہاں بچے کی ولادت ہو گئی ہے، آپ اسے بیٹا مبارک ہو، آپ مبارکبادی دے سکتے ہیں، بیٹی کی مبارکبادی دے سکتے ہیں، اس کے یہاں شادی ہو رہی ہے، آپ شادی میں شرکت، اگر انہوں نے دعوت دی ہے شرکت کر سکتے ہیں، ان کے یہاں غم ہو گیا، کسی کا انتقال ہو گیا تو آپ ان کے غمی میں شریک ہو سکتے ہیں اور ان کو تسلی کے الفاظ آپ کہہ سکتے ہیں۔ اسلام نے یہ بات بتائی، بھید بھاؤ اسلام نے نہیں سکھایا، لیکن جہاں بات آئے گی پوجا پاٹ کی، جہاں بات آئے گی عبادت کرنے کی، جہاں بات آئے گی سجدہ کرنے کی، جہاں بات آئے گی ہاتھ جوڑنے کی، جہاں بات آئے گی کسی مورتی کے سامنے ناریل پھوڑنے کی، آپ صاف طور پر اس وقت کہیں گے بھائی اس کا تعلق مذہبیات سے ہے، مذہبیات میں دخل اندازی نہیں کی جا سکتی ہے۔ جیسے آپ کو مسجد میں آ کر قرآن پاک ہاتھ میں لینے کی ضرورت نہیں ہے،
جیسے آپ کو مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے آپ کو وضو بنانے کی ضرورت نہیں ہے اور بالکل نہیں ہے، ایسے ہی ہمیں بھی آپ اس بات کو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہم کہیں آرتی اتار دیں یا پوجا پاٹ کر دیں یا یہ ہے کہ وہاں پر آ کر درشن لے لیں، چونکہ ہمارے لیے یہ بات مذہب سے ٹکراتی ہے۔ تو جو بات مذہبیات سے ٹکراتی ہے اس سے مکمل طور پر احتیاط کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، ورنہ بھائیوں کب کا ایمان بھی ٹوٹ جاتا ہے اور نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے اور پچھلی زندگی کا کیا کرایا سب کچھ اس کا دین مٹ جاتا ہے۔ اس کا دین ایمان مذہب سے کچھ بھی تعلق نہیں رہتا ہے جو اس قسم کے مشرکانہ معاملات کر لے، اس لیے اس میں مداخلت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح مبارکبادی آپ کو پیش کرنی ہے تو میں نے مثالیں دیا کہ کن باتوں میں آپ مبارکبادی دے سکتے ہیں، لیکن اگر کچھ ایسے تہوار آ جائے جو صرف پوجا پاٹ پر اور عبادتوں پر اور وہ جو ہیں عبادتوں ہی کے متعلق وہ تہوار ہوتے ہیں، تو آپ ایسے تہوار جو پوجا پاٹ کے ہیں، جو صرف عبادتوں سے متعلق ہیں ان کے تہوار، ایسے تہوار پر مبارکبادی بھی پیش نہیں کی جا سکتی ہے۔ ایسے تہوار کی مبارکبادی نہیں دی جا سکتی ہے جس میں پوجا پاٹ یا یہ ہے کہ عبادت کا شائبہ پایا جاتا ہو۔ اسلامی نقطۂ نظر سے مبارکبادی کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں اور برکت عطا فرمائے۔ تو برکت تو ان چیزوں میں دی جا سکتی ہے جو ظاہر ہے کہ مشرکانہ افعال نہ ہو اور ایسے اعمال نہ ہو، تو اس میں کوئی بات ہے، لیکن اگر جن میں شرک کی بوباس آتی ہے تو وہاں پر مبارکبادی بھی پیش نہیں کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح سے ابھی جیسے ایک تہوار ہمارے ہندو بھائیوں کا دیوالی ابھی آنے والا ہے، اب ظاہر ہے کہ ہندو بھائیوں کا یہ تہوار جو ان کا آنے والا ہے وہ ان کا اپنا ایک بڑا تہوار کہلاتا ہے، اور اس ملک میں وہ اپنے پوری آزادی کے ساتھ اپنا جشن اور اپنا تہوار مناتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے ہندو بھائیوں کی ان کی اپنی ایک تہذیب ہے، ان کا اپنا ایک طریقہ ہے، تو مسلمان اس کو اسی زاویے سے دیکھے۔ اب بات یہ ہے کہ انہوں نے اس تہوار میں کوئی چیزیں ایسی بنائی ہے، مٹھائی کھانے کا ان کا عام طور پر معمول ہوتا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ مٹھائی جس پر پوجا پاٹ نہ کی گئی ہو، جس میں کوئی ناپاکی نہ ملائی گئی ہو، جیسے عام طور پر ان کے یہاں گائے کا پیشاب بابرکت سمجھا جاتا ہے، اب اگر ایسی چیز اس میں ملائی گئی ہے تو اسلامی نقطۂ نظر سے ہمیں اس بات کے استعمال کی اور کھانے کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم اس کو اگر پیشاب ملایا جائے تو پیشاب کو ہم صحیح نہیں سمجھتے ہیں کہ ایسی چیز ملی ہوئی ہو اور اس کو کھایا جائے، یا جسے سامنے رکھ کر پوجا پاٹ کی گئی ہو یا اس پر ناریل پھوڑا گیا ہو، اگر بتی لگائی گئی ہو، اس کا درشن کیا گیا ہو، تو ایسی چاہے کسی دکان میں ہو یا کسی مکان میں ہو، اگر ایسی کوئی مٹھائی ہے تو ایسی مٹھائی کا کھانا قبول کرنا جائز نہیں ہے۔ محبت سے سمجھا دیا جائے کہ بھائی دیکھیے اگر آپ نے کوئی سادے انداز سے بنائی ہے تو یہ تو ہم استعمال بھی کریں گے، کھائیں گے بھی، قبول بھی کریں گے، لیکن اگر یہ عبادت اور پوجا پاٹ سے متعلق ہے تو ہمیں ایسی چیز کے استعمال کی اجازت نہیں ہے۔ اور اسی عنوان پر آج کل بہت سارے لوگ موبائلوں پر بھی یہ بات رکھ دیتے ہیں کہ مبارکبادی پیش کرنے کی، بہت سارے لوگ دکاندار ہے، کاروباری ہے، تجارت کرنے والے ہیں، وہ اچھی طرح سمجھے کہ مبارکبادی کا مطلب ہوتا ہے برکت کی دعا، تو شرک کی، پوجا پاٹ کی اور اس قسم کے جس میں اللہ کی ذات اور صفات میں شریک ٹھہرایا جا رہا ہے، ایسے چیزوں میں برکت کی دعا دینے کی اجازت ہمیں قطعاً نہیں ہے، نہیں ہے۔ البتہ آپ ایسے کوئی بول سکتے ہیں جن بول سے اس کو خوشی ہو اور برکت والا پہلو آپ کے زبان سے ادا نہ ہو رہا ہو، ایسے کوئی جملے آپ استعمال کر سکتے ہیں تو کریں، لیکن یہ ہے کہ آپ برکت کی دعا نہیں دے سکتے ہیں۔ جیسے خوشی کے موقع پر خوش رہو، سدا سکھم، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن مبارک ہو شرک پر، پوجا پاٹ پر، بت پرستی پر مبارکبادی ہو، ایسا نہیں کہا جا سکتا۔ سدا سکھم، ہمیشہ خوش رہو، یہ ٹھیک ہے کہ خوش رہنے کی بات تو کہی جا سکتی ہے، خوشیوں کی بات کہی جا سکتی ہے، معاملات ہیں، رہتے ہیں ایک ساتھ، تو بھائیو آپ اچھی طرح یہ بات سمجھ لیجئے اور یہ غلط فہمی ذہن سے نکال دیجئے۔ اسلام نے بھید بھاؤ کہیں نہیں رکھا ہے،
ہمارے یہاں کوئی چھوٹی ذات کا ہو یا اونچی ذات کا ہو، حتیٰ کہ اگر کوئی دلت سماج کا آدمی آپ سے ملاقات کر لے تو اسلام نے اس کے ساتھ بھی بھید بھاؤ نہیں سکھایا ہے۔ آپ جس گلاس سے پانی پی رہے ہیں اسے بھی، وہ اگر گلاس سے پانی پی چکا ہے، آپ دھوئے بغیر اسی گلاس سے پانی پیجئے، اس کے ہونٹوں میں کوئی ناپاکی نہیں۔ ناپاکی عقیدے میں ہوتی ہے، ناپاکی اس کے بدن میں نہیں ہے۔ لہٰذا ایسا نہیں ہے کہ اس نے اس سے پانی پیا ہے تو کہیں وہ ناپاک ہو گیا، یہ بھید بھاؤ ہے۔ کوئی اور قومیں کریں، وہ ان کا اپنا عمل ہے، لیکن اسلام نے آپس میں پریم سکھایا ہے، محبت سکھائی ہے، بھائی چارگی سکھائی ہے، میل ملاپ کے ساتھ رہنا سکھایا ہے۔ اسلام میں قطعاً اس بات کو پسند نہیں کیا گیا ہے کہ ہم بھید بھاؤ کریں، کسی کو چھوٹا کسی کو بڑا بتا دیں۔ ٹھیک ہے، کسی کو ایسا سمجھا جاتا ہے وہ الگ بات ہے، لیکن بھید بھاؤ اسلام میں نہیں ہے، بلکہ اسلام نے سب کے ساتھ بہت صحیح معاملہ کیا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نجران کے کئی ایسے لوگ آئے جو مشرکین سے تعلق رکھتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ بٹھایا، اور کئی یہودیوں کو اپنے ساتھ بٹھایا، اور کئی ایسے لوگوں کو، عیسائیوں کو اپنے ساتھ بٹھایا۔ آپ نے اپنے ہاتھ سے ان کو کھانا کھلایا، آپ نے ان کے ساتھ کھایا۔ انہوں نے 24 گھنٹے مسجد نبوی کے اعمال کو دیکھا اور وہ بہت زیادہ متاثر ہو گئے، اور پھر وہ اس بات پر مجبور ہو گئے کہ واقعی اسلام تو بہت دریا دلی کا نام ہے، بہت سخاوت کا نام ہے، ان کے یہاں تو کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے، سب میل ملاپ کے ساتھ محبتوں کے ساتھ رہتے ہیں، اور باہر سے آنے والے اجنبیوں کے ساتھ بھی حقیقی بھائیوں کے ساتھ ان کے پاس برتاؤ کیا جاتا ہے۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہے، اور اسلام نے یہی بات سکھائی ہے۔ اسی کے ساتھ یہ بات بھی ہے کہ ہم کسی کے دیوی دیوتاؤں کو برا بھلا بالکل نہیں کہتے، نہ کہنا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور پر فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ بِغَيْرِ، کہ تم ان لوگوں کو گالیاں مت دو۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ان کو اور ان کے معبودوں کو برا بھلا مت کہو، اس سے منع کیا گیا ہے قرآن میں۔ لیکن بات میں نے جو نقطے کی آپ کو بتائی، یہ بات اپنی جگہ پر ہے، برا بھلا کہنا نہیں ہے، بھید بھاؤ نہیں کرنا ہے، اور کسی کے ساتھ ہمیں ایسا معاملہ نہیں اختیار کرنا ہے جس سے بہت زیادہ جو ہے دوریاں پیدا ہو رہی ہے۔ لیکن یہ بات طے ہے، سب اپنی جگہ پر، لیکن شرک بالکل قبول نہیں۔ اللہ کی ذات اور صفات میں جس سے بھی اثر پڑتا ہو، بالکل ہم اس معاملے میں معذور ہیں۔ ایسی چیز کو قومی یکجہتی نہیں کہیں گے، میں نے اس کی بہت ساری مثالیں ابھی آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ لہٰذا قومی یکجہتی ہو، بھائی چارگی ہو، لیکن مشرکانہ اعمال، مشرکانہ افعال اور ان کے جیسے طور و طریقوں پر چل کر ہمیں رہنے کی اجازت نہیں۔ ورنہ اگر بھائیوں، آج کل جیسے ہمارے بہت سارے گھروں میں یہ بات ہوتی ہے کہ دیکھیے پٹاخے، اگر ہندو بھائی اپنا تہوار منا رہے ہیں تو آپ بھی تہوار میں آپ نے بھی پٹاخے لائے، پھلجھڑیاں اڑا رہے ہیں، بارود استعمال کر رہے ہیں۔ اگر ایمان والے بھی ایسا اپنے محلوں میں کر رہے ہیں تو ان کے اچھی طرح یہ بات ان کو سمجھنا چاہیے، جس طرح پوجا پاٹ میں دخل اندازی نہیں کی جا سکتی ہے، پوجا پاٹ کے وقت وہاں موجود نہیں رہا جا سکتا ہے، پوجا پاٹ کے چیزوں کی مبارکبادی نہیں دی جا سکتی ہے، پوجا پاٹ کے عنوان پر جتنے تہوار ہو رہے ہیں ویسے تہواروں کے جیسا معاملہ بھی آپ اپنے گھروں میں نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر یہ بات ارشاد فرمائی۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صاف ارشاد ہے، پیارے آقا نے ارشاد فرمایا ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص جس قوم کی چال چلن پر چلے، جس کے طور طریقے اپنائے، جس کے جیسا رہ کر بتائے، مرنے کے بعد قیامت کے دن اس کو بھی اللہ انہی کے ساتھ ڈال دے گا۔ اور صاف طور پر حدیث پاک میں الفاظ آئے ہیں، خالف الیہود، یہودیوں کی مخالفت کرو، خالف المشرکین، مشرکین کی یہ طور طریقوں میں، تہذیب تمدن اپنانے میں، ان کے جیسے رہن سہن میں، چال ڈھال میں رہنے میں آپ مخالفت کرو۔ صاف الفاظ، دو ٹوک انداز میں فرما دیا گیا۔
لہٰذا اگر بڑے لوگ نہ بھی کریں اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو کہہ دیں کہ بھائی چلو آپ بھی لے کر آؤ، بچوں کا اپنا خیال پورا کیا جا رہا ہے، آپ ابھی سے بچوں کو آپ اپنی تہذیب سکھائیے، اپنا طریقہ سکھائیے، ان کے ذہن، دل، دماغ، عقیدوں میں اللہ کی توحید، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آپ اچھی طرح بٹھا دیجئے۔ آپ ابھی سے اگر یہ باتیں کرتے رہیں گے تو پھر بڑے ہونے کے بعد یہ بچے یہی کہیں گے کہ ہمیں بھائی چارگی کے ساتھ تو رہنا ہے، محبتوں کے ساتھ تو رہنا ہے، ہمارے ہندو بھائی اور دیگر مذاہب کے ساتھ ان کے خوشی میں غمی میں رہنا ہے، ان کا ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے۔ لیکن جہاں پر مسئلہ عبادتوں کا آتا ہے، جہاں مسئلہ پوجا پاٹ کا آتا ہے، جہاں پر مسئلہ ان کا خصوصی طور پر ان کی اپنی عبادتوں کا آتا ہے، اس میں مجھے شریک نہیں رہنا ہے۔ یہ تو ظاہر ہے کہ ہر مذہب کی یہی تعلیمات اپنی اپنی جگہ ہوتی ہے، اور اسلام نے بھی یہی تعلیمات آپ کو، ہم کو، سب کو دی ہے۔ ان باتوں کو آپ اچھی طرح سمجھیں، ورنہ میرے بھائیو آپ اچھی طرح یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیجئے کہ آج کل جیسے بہت ساری جگہوں پر اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں، اور اس کی موٹی سی مثال میں نے آپ کو دی کہ اگر کسی شخص نے جانتے بوجھتے ہوئے اگر کسی مورتی کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، یا اس کی آرتی اتار لی، یا یہ ہے کہ اس نے اس کی تعظیماً اس کے سامنے ناریل پھوڑ دیا، وہاں پر جھک گیا، یا وہ سلوک اور شبد اور بول دیا جو ان کے بولنے کے ہیں، تو یہ جو لوگ اس طرح کے حرکات کرتے ہیں، عام طور پر سیاست میں عہدے پر رہنے کے بعد اونچے منصب پر جانے والے، ان کے ساتھ عام طور پر اس قسم کی باتیں پیش آ رہی ہیں۔ اگر کسی نے ایسا کر لیا تو ظاہر ہے اس کا ایمان ٹوٹ جاتا ہے، اور ایمان ٹوٹنے کی وجہ سے نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اگر وہ 50 سال سے پہلے سے مسلمان چلا آ رہا تھا تو 50 سال تک جتنی نمازیں پڑھا، روزے رکھا، زکوٰۃ دی، حج کیا، صدقہ خیرات کیے، وہ 50 سال کی ساری عبادتوں کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے، سب کل عدم قرار دیے جاتے ہیں۔ اب اسے تجدید ایمان ضروری ہے، اور تجدید نکاح بھی ضروری ہوتا ہے، اور پھر دوبارہ اس نے حج چاہے کتنے ہی کیا ہو، ظاہر ہے وہ مرتد ہو گیا تو دوبارہ اس کو اب دوبارہ کلمہ پڑھنے کے بعد حج کو اور جانا پڑے گا، تب جا کے اس کا فریضہ حج ادا ہو جائے گا۔ اس لیے یہ باتیں بہت اچھی طرح سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے کہ بھائیوں، پوجا پاٹ میں دخل نہیں، جہاں تک رواداری، یکجہتی، وہ اپنی جگہ پر ہے، اور اس کی مثالیں آپ نے واضح طور پر سمجھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کفر اور شرک کے معمولات سے ہماری حفاظت فرمائے، دین اسلام اور اپنے مذہبیات پر مضبوطی کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، نفس اور شیطان کی شرارتوں سے، شرک اور بت پرستی سے، اور مشرکانہ افعال و اعمال سے، ان کے کردار اور کلچر میں دخل اندازی سے ہماری اور پورے امت مسلمہ کی اللہ تعالیٰ بے انتہا حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔